बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त है और दिन है जुम्मतुल मुबारक साल 2019। अभी आपको पता है कि डेवलपमेंट्स चल रही हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास शुरू होने को है, जिसमें 5 बड़े ममालिक जिन्हें P5 कहते हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वो सर जोड़ कर बैठेंगे। 10 गैर मुस्तकिल रुकन होंगे। वो कश्मीर के मामले पर कंसल्टेशन करेंगे, मुशावरत करेंगे और जो कुछ मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है उसके बारे में बात करेंगे। और जो पाकिस्तान की तरफ से सारे सबूत फराहम किए गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की 1948, 1950, 1951 और 1957 में जो करारदादें मंजूर की गई थी उनके बारे में आगाह किया गया है और मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में बताया गया है। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी थी 4 दिन पहले और आज ये इजलास हो रहा है। ये बंद कमरे का इजलास होगा और इसमें कंसल्टेशन होगी और उसके बाद मेंबर जो रुकन हैं, ममालिक हैं, उनके नुमाइंदे ये फ़ैसला करेंगे कि ये इजलास मज़ीद इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए इस मामले में, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मकबूजा कश्मीर के हवाले से मौजूद हैं कि इसमें प्लेबिसाइट होना है, इस्तिस्वाब राय होना है, कश्मीरियों की आज़ादी के बारे में कश्मीरी ख़ुद फ़ैसला करेंगे हक़ के ख़ुद इरादी के ज़रिए। लेकिन मकबूजा कश्मीर के हवाले से इंडिया ने एक 370 आर्टिकल था उसको ख़त्म किया है, 35A को ख़त्म किया है और उसका ख़ुसूसी दर्जा ख़त्म करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बरक्स उसे अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। इस बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है सदर ट्रंप से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का रब्ता हुआ है और हमारी इत्तला के मुताबिक ये एक अहम डेवलपमेंट है और सारी सूरत हाल के बारे में अमरीकी हुक्काम को बताया गया था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में कहा गया था कि वो बात करना चाहते हैं। लिहाजा ये कुछ देर पहले ये बात हुई है और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से पहले ये बात हुई है। 20 मिनट ये गुफ्तगू जारी रही सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दरमियान। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक तो सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जिस गर्मजोशी से उनका इस्तक़बाल किया था और उसमें अहम अमूर ज़ेर बहस आए थे और ख़ास तौर पे कश्मीर के मामले में जिस दिलचस्पी का इजहार किया था और सालसी का कहा था, उसको उन्होंने कहा कि ये आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इस ख़ित्ते में, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया उस वक्त भी। और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान की तरफ से एक बार फिर कहा गया कि हम आपने जो सालसी की पेशकश की थी पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है और आप इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करें। और ख़ास तौर पे जो सलामती कौंसिल का इजलास है उसमें भी अमेरिका का जो वज़न है वो मज़लूम कश्मीरियों के साथ होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके बारे में इन डिटेल बताया और प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा है पब्लिक की तरफ से भी, अदरवाइज़ भी, और मकबूजा कश्मीर को भारतीय हुकूमत ने एक जेल खाना बना दिया है। जेल से मुख्तलिफ नहीं है वहाँ पे लोग घरों में कैद हैं 12 रोज़ से और वहाँ पे खाने पीने की अशिया का मसला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं बल्कि ख़त्म होकर रह गए हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और किल्लत ख़ुराक का मसला है मकबूजा कश्मीर में। और जो भी वहाँ पे किलिंग्स हो रही हैं और गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में घरों से कश्मीरियों को उठा कर लेके जा रही है और गिरफ़्तार कर रही है। वहाँ पे सहाफ़ी भी गैर महफूज हैं और इस वक्त मकबूजा कश्मीर की गली कूचों में फ़ौज है। सारी सूरत हाल से आगाह किया है और ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो भारत इस वक्त खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और ताज़ा तरीन झड़प के बारे में और दीगर झड़पों के बारे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इन डिटेल बताया है और ये रिक्वेस्ट की है कि सलामती कौंसिल का इजलास जो शुरू होने वाला है उसमें आप अपना किरदार अदा करें, अमेरिका अपना किरदार अदा करे और ये एक इंसानी मसला है कश्मीर का और ख़ास तौर पे आलमी बिरादरी ने अक़वाम मुत्तहिदा में ज़मानत दी हुई है कश्मीरियों को
کہ یہ معاملہ استصواب رائے سے ہونا ہے. تو یہ ساری صورتحال. اور اس میں ایک بات بتا دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایڈورس بات نہیں کی پاکستان کے معاملے میں، کوئی ایڈورس بات نہیں کی، کوئی نفی والی بات نہیں کی. کہنے کا مقصد یہ ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے، لیکن خاص ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اس ایشو کو کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اس کا کوئی حل نکلے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے، مثبت جواب دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں آپس میں رابطہ رکھنا چاہیے. اور امریکہ خاص طور پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور اپنا جو بیک ڈور چین پہ بیٹھ کے ایک رول پلے کر رہا ہے وہ بھی ہے. خاص طور پہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسٹرن بارڈر پہ پریشر ہوتا ہے پاکستان پہ، تو ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ متاثر ہوگا. اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ کال تھی. اور اس طریقے سے پاکستان نے اب تک P5 میں سے 4 ممالک کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہو چکا ہے، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی تھی خان صاحب کی، اور وزیر خارجہ رشیا کے وزیر خارجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہوئی، اور انہوں نے بھی اس بارے میں یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف اس بارے میں نہیں جائیں گے، ویٹو شیٹو کا آپشن استعمال نہیں کریں گے. ایک فرانس رہتا ہے، اور زیادہ امکان جو خطرہ ہے، امکان نہیں بلکہ خطرہ یہی ہے کہ اس دفعہ فرانس جو ہے وہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال ہوگا، اور فرانس جو ہے وہ بھارت کے حق میں جانے کی کوشش کرے گا. اور اگر اس کو ویٹو کرنا پڑا تو ہو سکتا ہے فرانس ویٹو بھی کر دے. اور کیونکہ بھارت اور فرانس کے ساتھ اس وقت بہت بڑا ایک دفاعی سودا ہونے جا رہا ہے، وہ ہے رافیل طیاروں کی خریداری، جس کا ذکر 27 فروری کو جب بھارتی طیارے گرائے تھے پاکستان نے، اس کے بعد وزیر اعظم مودی نے ذکر بھی کیا تھا اپنے انتخابی جلسوں میں کہ اگر آج رافیل ہوتے تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو رافیل کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. تو اس لیے فرانس جو ہے وہ اس بارے میں جو ٹیشو پیپر کے طور پہ کسی 2-4 اور ملکوں کے کہنے پہ یہ ہو سکتا ہے استعمال. باقی جو غیر مستقل ارکان ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے رابطے ہوئے ہیں. انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ بھی پاکستان وزیر اعظم کی بات ہوئی تھی. اور آج چین اور کویت جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کے بارے میں جو ریزولوشن ہے یا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ چائنا اور کویت کی طرف سے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ ڈسکشن ہوگی. تو نظر رکھیے اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ یہ 72 سال سے معاملہ پینڈنگ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور خاص طور پہ آج بھارت کے جو وزیر داخلہ بھارت کے وزیر ہیں راج ناتھ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ بٹوین دا لائن بات کی ہے کہ بھارت ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ استعمال نہیں کریں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر اس ڈاکٹرائن کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. تو کہنا یہی ہے بھارت سے بھی کہ وہ اس طرح کی ظاہر ہے وہ دھمکیاں اسی لیے دے رہا ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس سے پہلے یہ ٹویٹ کرنا اور دنیا کو بتانا کہ دیکھیں اپنے مسلس دکھانے اور ایٹمی قوت کا ذکر کرنا، ایٹم بم کا ذکر کرنا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے مفادات کا بھی خیال رکھیے گا سلامتی کونسل میں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر بھارت نے کوئی جارحیت کی تو پاکستان اس جارحیت کا جواب دینے کا سوچے گا نہیں، بلکہ جواب دے دے گا. اور 27 فروری کو پاکستان نے یہ کام کر دیا تھا. 24 گھنٹے سے بھی پہلے بھارتی جارحیت کا جواب دیا تھا. 2 طیارے گرا دیے تھے، وہ سب کو پتہ ہے. ابھی نندن گرفتار ہو گیا تھا، جس کو پھر بعد میں کچھ دوست ممالک کی ریکویسٹ پہ چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. اور کلبھوشن یادیو ہمارے پاس موجود ہے جو کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے. تو اس لیے پاکستان کے پاس بھی الحمدللہ چاغی کا مقام موجود ہے، جس کو پاکستان اور پاکستانی قوم ایک مقدس زمین ہی سمجھتی ہے، ہولی لینڈ سمجھتی ہے،
جہاں پہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے 28 مئی کو شاندار دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم بھی یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بھارت سے اور بھارت کے اعلیٰ حکام سے یہی درخواست ہے کہ پاکستان بھی تیار ہے، اور پاکستان بھی اپنے وجود کو بچانے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پہ اب تو جو انڈیا میں سکھ بھی مظلوم اقلیت ہے ان کو بھی بچانے کے لیے پاکستان آگے بڑھے گا، اور پاکستان بھارت کی جارحیت کا ہر طرح سے بھرپور جواب دے گا۔ اب یہ سیکورٹی کونسل پہ نظریں ہیں ساری دنیا کی کہ کیا سیکورٹی کونسل اپنے ہی کیے گئے فیصلوں کو بے توقیر کرے گی کہ جس ملک کا جو جی چاہے طاقت کے بنیاد پہ، طاقت کے بل بوتے پہ، اپنی اکثریت کی بنیاد پہ اپنی مرضی سے جو چاہے قانون پاس کرے، یا پھر اقوام متحدہ کے جو فیصلے ہیں، اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں، اقوام متحدہ کی جو دی ہوئی ضمانتیں ہیں کشمیریوں کو، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ تو جیسے ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم آپ سے دوبارہ ان ٹچ رہیں گے۔ اور پاکستان بھارت کی جارحیت کا ہر طرح سے بھرپور جواب دے گا۔ اب یہ سیکورٹی کونسل پہ نظریں ہیں ساری دنیا کی کہ کیا سیکورٹی کونسل اپنے ہی کیے گئے فیصلوں کو بے توقیر کرے گی کہ جس ملک کا جو جی چاہے طاقت کے بنیاد پہ، طاقت کے بل بوتے پہ، اپنی اکثریت کی بنیاد پہ اپنی مرضی سے جو چاہے قانون پاس کرے، یا پھر اقوام متحدہ کے جو فیصلے ہیں، اقوام متحدہ کے ریزولوشنز ہیں، اقوام متحدہ کی جو دی ہوئی ضمانتیں ہیں کشمیریوں کو، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ تو جیسے ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم آپ سے دوبارہ ان ٹچ رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔